बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बुखारी मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट सैयद हसनैन अली बुखारी एडवोकेट। नाजरीन, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ी ख़बर लेकर आए हैं और वो ख़बर है कि पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये उसूली फ़ैसला कर लिया है कि वो पूरे पाकिस्तान में जो गर्दिशी करेंसी है उन नोटों को तब्दील करने जा रहे हैं और हाई टेक फीचर्स के साथ नए जो है करेंसी नोट जो हैं, तमाम मालियत के करेंसी नोट्स उनको नए नोटों के साथ तब्दील करने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। जैसा कि आप तमाम नाज़रीन को पता है कि इससे कबल भारत जैसी बड़ी मईशत के अंदर उन्होंने भी अपने करेंसी नोटों को तब्दील किया और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मुआशी जो है बहरान भी पैदा हो गया और वहाँ पर उनको इससे निपटने के लिए बहुत मुश्किलात दरपेश हुई। मगर पाकिस्तान ने भी अब ये फ़ैसला इस वक्त किया है कि जब पाकिस्तान जो है सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज़ है। इसके अलावा मुल्क जो है एक बहुत बड़े मुआशी बहरान से भी गुज़र रहा है। इस वक्त ये फ़ैसला किया जाना यकीनन एक बहुत बड़ा अमल होगा, लेकिन बहरहाल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसूली फ़ैसला कर लिया है कि आइंदा 2 साल के अंदर अंदर वो जो तमाम मालियत के करेंसी नोट हैं उनको तब्दील करने जा रहे हैं, जिसके कलर, डिज़ाइन और जो सीरियल नंबर है वो भी बदले जाएंगे और हाई टेक जो फीचर्स हैं वो मुतारिफ़ कराए जाएंगे। तो इसमें दरअसल अहम बात ये है कि असल में पाकिस्तान की जो मईशत है वो ज़्यादा करेंसी नोट छापने की वजह से भी जो है वो अफरात ज़र की वजह से बढ़ती हुई महंगाई का शिकार है। जबकि हमने ये भी देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में शिकायत मौसूल हुई हैं कि जिसमें स्टेट बैंक को ये कहा गया है कि ₹500 मालियत के, ₹1000 मालियत के और ₹5000 मालियत के जाली करेंसी नोट जो हैं वो इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। इन तमाम सूरत हाल को निपटने के लिए और बिलखसूस मुल्क में बढ़ती हुई करप्शन, बदउनवानी और काले धन के सफाए के लिए भी ज़रूरी था कि स्टेट बैंक को ये पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ी। हमारे साबिक चेयरमैन एफपीआर जनाब शब्बर जैदी साहब ने भी इस इक़दाम को तसल्ली बख्श करार दिया है और कहा है कि देर आए मगर दुरुस्त आए। ये इक़दाम बिलाखिर स्टेट बैंक को करना चाहिए था और उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि मुल्क में ₹5000 मालियत के जो करेंसी नोट हैं उनको यकसर छापना बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये बदउनवानी के लिए बहुत बड़ा आलाकार बन चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने काले धन को अपने घरों में स्टोर किया हुआ है करेंसी नोट्स की सूरत में। तो इस वजह से ये ऐसा ज़र है जो कि ना तो एफबीआर में शेयर किया जाता है, बताया जाता है, उसको दिखाया जाता है, बल्कि ना सिर्फ जो है बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी की फंडिंग के लिए और गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ बहुत एक स्टडी के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह उसूली फ़ैसला किया कि पाकिस्तान में करेंसी नोटों को तब्दील किया जाए। इस ज़िम्न में जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद साहब हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम जो है नए करेंसी नोट्स के अंदर नए फीचर्स मुतारिफ कराएंगे, जिससे ये बात बिल्कुल जो है इंश्योर हो जाएगी कि कोई भी इन नोटों को जाली नोट नहीं बना सकेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जनाब जमील अहमद साहब का ये भी कहना था कि इन करेंसी नोटों का जो सीरियल नंबर है, जो कलर है, जो डिज़ाइन है, वो यकसर तब्दील कर दिया जाएगा ताकि जाली करेंसी नोटों के हवाले से जो शिकायत मौसूल हो रही हैं वो हरगिज़ ना हो। इसके अलावा स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों पर ये नाफिज कर दिया है कि अगर उनकी एटीएम मशीन से या उनके काउंटर से अगर किसी को जाली नोट मिलता है तो बाकायदा स्टेट बैंक में उनकी शिकायत दर्ज करवाई जाए ताकि उन बैंकों को भारी जुर्माने किए जाएं और इस बात को इंश्योर किया जाए कि जाली करेंसी के कारोबार को रोका जाए। इसके अलावा ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है
اور ملک ایک بہت بڑے بحرانی دور سے بھی گزر رہا ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اسٹیٹ بینک کو ایک پراپر جمہوری حکومت کے آنے کے بعد کرنا چاہیے تھا، مگر اسٹیٹ بینک نے اس کو اعلان کر کے ایک خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے بڑی بھاری تعداد میں جو ہے وہ کالا دھن جو ہے اپنے کرنسی نوٹوں کی صورت میں اپنے گھروں میں یا اپنے جو ہے سیف ہاؤسز میں رکھا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے۔ یقیناً ان کو اس خبر سے ضرور دھچکا لگا ہوگا اور کالے دھن کو ظاہر ہے ان کو نکالنا پڑے گا اور یہ ملک کی معیشت میں جو ہے بہت اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ پاکستان اس وقت بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ بھی 9 ماہ سے مشتمل ایک سٹینڈ بائی پروگرام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے کرنسی نوٹوں کی تیاری جو ہے وہ سیکیورٹی فیچر بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہے اور تمام بڑے جو بینکس اور مالیاتی ادارے ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہر 10 سال بعد جو ہے کرنسی نوٹوں کو بہرحال تبدیل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپیرنسی جو پبلک پالیسی ایکسپرٹ اور جو ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کہتے ہیں کہ یہ اقدام جو ہے یہ سوچ کر اٹھایا گیا کہ پاکستان میں جعلی جو گردشی نوٹ ہیں کرنسی نوٹ ہیں ان کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے کیا نئے کرنسی نوٹوں کے لیے یہ وقت سازگار ہے؟ تو سابق بینکر اور کالم نگار جناب شاہد حسن صدیقی صاحب کا کہنا تھا کہ کرنسی نوٹوں کی تبدیلی کا یہ وقت سازگار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بقول جب ملک میں پہلے ہی سیاسی عدم استحکام ہے اور جب کرنسی نوٹوں کو بین کرنے کی بات کی جائے گی، روکنے کی بات کی جائے گی، ختم کرنے کی بات کی جائے گی تو ملک میں ایک بھونچال سا آ جائے گا لوگوں کے میں اور ایک خوف و ہراس پھیل جائے گا، جس کے نتیجے میں جو ہے ملک کی معیشت پر بہت منفی اثرات رونما ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے مرکزی بینک کو چاہیے تھا کہ الیکشن کے بعد اس طرح کا اعلان کرتا، مگر وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا وقت میں یہ بیان آیا ہے کہ جب یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ نئے کرنسی جو نوٹوں کی جگہ نوٹ منسوخ کر دی جائیں گے، نئے نوٹ لیں گے تو لوگوں کو اس بارے میں اپنا مائنڈ میک اپ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ مرکزی بینک کو یہ بھی چاہیے کہ وہ 5,000 روپے والے نوٹوں کی جو چھاپنے کا جو عمل ہے اس کو فی الفور بند کر دے تاکہ ملک میں جو بدعنوانی ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں اور کالا دھن جو محفوظ کیا جا رہا ہے اس کو بھی روکنے میں مدد ملے۔ اس کے علاوہ کیا گردشی جو کرنسی ہے وہ مالیت زیادہ ہونے کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے؟ بالکل۔ جب بھی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب آپ کی کرنسی حد سے زیادہ مارکیٹ میں نکل جاتی ہے تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ پاکستان خوش قسمتی سے ان چند ایسے ممالک میں شامل ہیں جہاں پر گردشی نوٹ کم از کم مقدار میں اس وقت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مرکزی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق جو ہے اس وقت جو پاکستان میں تقریباً 7,680 ارب روپے کے جو مالیت کے جو کرنسی نوٹ ہیں وہ اس وقت گردش میں موجود ہیں، مختلف مالیت کے جو کرنسی نوٹ ہیں۔ ماہرین کے خیال میں یہ بھی بات کا کہنا ہے کہ زیادہ تر جو کرنسی کی سرکولیشن ہے اس کا نتیجہ افراط زر کی صورت میں نکلتا ہے اور مہنگائی بڑھنے کی صورت میں بھی نکلتا ہے۔ مرکزی بینک جو کرنسی نوٹوں کی سیریز کی ڈیزائننگ کے سلسلے میں ایک باقاعدہ آرٹ ڈیزائن کمپٹیشن بھی منعقد کر رہا ہے جس میں جو ہے مقابلے میں مقامی فنکار اور ڈیزائنرز کو اور آرٹ کے طلباء کو 11 مارچ تک اپنے جو ہے وہ ڈیزائن جو ہے اسٹیٹ بینک میں جمع کرانے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ جو نیا ڈیزائن کی ان کی جو مانگ ہے وہ پوری ہو اور اس کو فائنل مرتب کر کے وہ اس کو چھاپنے کے مرحلے کا آغاز کریں اور بالآخر جو ہے نئے کرنسی نوٹ نئے ہائی ٹیک فیچرز کے ساتھ جو ہیں وہ مارکیٹ میں متعارف کرائے جائیں گے۔ یقیناً اس سے ملک میں ٹرانسپیرنسی کے معیار کو بہتر بنانے میں، کالا دھن جو ہے وہ باہر نکالنے میں اور ملکی معیشت کے اہم کردار میں یہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ ہمارے ہمسایہ ملک نے بھی یہ اقدام کیا تھا جس کے نتیجے میں یہ بھی خبریں موجود رہیں کہ لوگ بڑی لمبی قطاروں میں اپنا جو ہے کرنسی نوٹس تبدیل کروانے کے لیے بینکوں کے باہر موجود رہے اور لمبی قطاروں میں کئی 100 افراد کی ہلاکت بھی ہو چکی ہے۔ تو اب ہم پاکستان میں اس تجربے سے گزرنے والے ہیں لیکن پہلا مرحلہ ہمارا یہ کرنسی نوٹوں کی تبدیلی کا ابھی شروع ہوا چاہتا ہے، ڈیزائن فائنل ہوگا،
ابھی ملک میں عام انتخابات کی گہمہ گہمی ہے۔ 8 تاریخ کے بعد جو ہے اس کو مزید بڑھاوا ملے گا۔ منتخب حکومت اس کے بارے میں کیا حکمت عملی بناتی ہے اور منتخب حکومت کا اس کے بارے میں کیا لاہ عمل ہوگا، یہ تو مرکزی بینک چونکہ خود مختار ادارہ ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گا۔ لیکن بہرحال مرکزی بینک کا یہ بیانیہ اور یہ اعلان ان لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جنہوں نے کالا دھن محفوظ کر رکھا ہے اور ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یقیناً اس کے خاتمے کے لیے یہ اعلان کارگر ثابت ہوگا اور ملک کی جو بیٹھتی ہوئی معاشی صورتحال ہے اس کو بھی اوپر اٹھانے میں مدد ملے گی۔ تو کرنسی چینج کے حوالے سے پہلے بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے مختلف تواریخ جو ہے وہ دے چکا ہے۔ اس سے پیشتر جو بڑے کرنسی نوٹ تھے جس میں 1000 روپے کا نوٹ اور 500 روپے کے پرانے نوٹ اور 100 روپے کے پرانے نوٹ شامل تھے، ان کو تبدیل کرانے کے لیے بھی مختلف ادوار میں اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ تاریخیں دے رکھی ہیں۔ مزید بھی اس بارے میں حکمت عملی جلد اسٹیٹ بینک جاری کرے گا۔ تو اس حوالے سے اگر ہمارے ویورز کو کسی قسم کے کوئی سوالات ہوں یا وہ کچھ جاننا چاہتے ہوں یا اپنے ایسٹس کے حوالے سے کوئی ہم سے ہیلپ لینا چاہتے ہوں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ضرور رابطہ کریں اور ہمارے ایڈریس پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کیوریز ہیں تو ہم سے رابطہ کریں بلا جھجک۔ ہمارا جو ایکسپرٹ عملہ ہے آپ کی سہولت کے لیے، آپ کے سوالات کے جواب کے لیے ہمہ وقت موجود رہتا ہے۔ مزید ہمارے چینل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔